بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے انشاءاللہ۔ مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا 100 نمبر سبق ہے، اور مضمون جو پچھلے درس سے شروع ہوا تھا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کا آج دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ غمرت مشیئۃ الرؤساء ارادۃ من دونہم۔ رؤساء کی خواہش نے غیروں کے ارادے کو ڈانپ لیا۔ فعاد ہؤلاء کاشباح اللاعب یدیرها من وراء حجاب۔ اور وہ لوگ اس اشباح یہ ایک قسم کا کھیل ہے، پھر اس لفظ کی لغت میں انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت کر دیں گے۔ تو اشباح کھیلنے والے کی طرح لوٹ آئے جو اسے پردے کے پیچھے سے گھماتا رہتا ہے۔ وَيَظُنُّهَا النَّاظِرُ إِلَيْهَا مِنْ ذَوِي الْأَلْبَابِ۔ اور اس کو دیکھنے والا شخص اسے عقل مندوں میں خیال کرتا ہے۔ فَفُقِدَ بِذَلِكَ الاستقلال الشخصی۔ اسی وجہ سے شخصی استقلال کا فقدان ہو گیا۔ وَظَنَّ أَفْرَادُ الرِّعَايَةِ أَنَّهُمْ لَمْ يُخْلِقُوا إِلَّا لِخِدْمَةِ سَادَاتِهِمْ وَتَوْقِيرٍ لِذَاتِهِمْ۔ اور رعایا نے یہی خیال کیا کہ وہ صرف اور صرف اپنے آقاؤں کی خدمت اور ان کی تعظیم اور توقیر کے لیے، تکریم کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ کما هو الشأن فی العجماوات مع من یقتنیہا۔ جیسے کہ یہ حالت چوپایوں میں، جانوروں میں ہوتی ہے کہ جو ان کو حاصل کرے، یعنی جو جانور جس کی ملکیت میں ہوتے ہیں تو وہ اسی کے تابع ہوتے ہیں، اسی کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ ظلت السادات فی عقائدها واہوائها۔ رؤساء اپنے عقائد اور خواہشات میں گمراہ ہو گئے۔ وغلبتها علی الحق والعدل شہواتها۔ اور حق اور انصاف پر ان کی شہوات غالب آ گئی۔ ولیکن بقی لها من قوت الفکر ارتع بقایاها۔ لیکن ان کی قوت فکر میں جو ردی قسم کا ان کے لیے وہ باقی رہا۔ یہ انشاءاللہ پھر اگلے سلائیڈز کے ساتھ باقی اس کو ذکر کریں گے تو پھر جملہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جی تو بڑھتے ہیں یہاں پر اشباح یہ اصل میں کیل کے لیے 2 لکڑیاں استعمال کی جاتی تھی۔ صورت اس کی یہ ہوتی تھی کہ ایک لمبی لکڑی ہوتی تھی اور اس میں 14 گڑے 2 صف کے اندر بنائے، 2 قطاروں میں بنائے ہوتے تھے، یعنی 7 ایک ساتھ دوسرے میں، اور پھر ہر گڑے میں ساتھ ساتھ کنکریاں وہ ڈالتے اور ان کو گھماتے، تو اسے اشباح یہ اس کھیل کو کہا جاتا تھا۔ اگلا لفظ ہے العجماوات۔ مفرد اس کی عجمہ آتی ہے۔ یہ چوپایوں کو کہا جاتا ہے، جانوروں کو۔ اور اگلا لفظ ہے یقتنیہا۔ یقتنی، قنا یقنی، قنین قنایتن۔ یہ باب ضربہ سے یہاں پر استعمال ہوا ہے حاصل کرنے کے معنی میں، مالک بننے کے معنی میں۔ اس کو اگر ہم باب افعال سے لے لیں تو باب افعال سے اقنا یقنی اقناءً مصدر اس کا آئے گا غنی کرنے کے معنی میں، اور باب تفعیل سے تقنیتاً اس کا مصدر آتا ہے یہ خوش کرنے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے پھر۔ اور اگر اس کو ہم باب مفاعلہ پر لے جائے تو مقاناتن
मुक़ानातन, इसका माना आएगा ये मुवाफ़िक़ होने के माना में फिर आएगा. बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ. ये पिछले स्लाइड में ज़िक्र हुआ कि इनके क़ुव्वत फ़िक्र में जो रद्दी किस्म का वो थोड़ा सा बाकी रह गया, तो अब इसको इसके साथ जोड़ दे जुमले में. फ़लम युफ़ारिक़हा अल-हज़र मिन अन्न बसीस अन्नूर अल-इलाही अल्लज़ी युख़ालितुल फ़ित्र अल-इंसानियत, तो जिसकी वजह से इसने इनको नहीं छोड़ा. ये ख़ौफ कि नूर इलाही वो रोशनी है जो इंसानी फितरत में मिली हुई होती है. क़द यफ़्तिक़ुल ग़ुलफ़ल्लती अहातत बिल क़ुलूब, कभी दिलों के गिर्द इहाता किए हुए ग़िलाफ़ों को पाड़ डालती है. यानी जो ग़िलाफ़ दिलों के इर्द गिर्द वो लपेटे हुए होते हैं, दिलों को घेरे हुए होते हैं, तो ये नूर इलाही उसको पाड़ डालती है. वयुमज़्ज़िक़ुल हुजब अल्लती अस्दलत अलल उक़ूल, और अक़लों पर पड़े हुए पर्दों को टुकड़े टुकड़े कर देती है. फ़तहतदियल आम्मतु इलस सबील, तो आम्मतुन्नास ये रास्ता पा लेते हैं. वयसूरुल जम्मुल गफ़ीर अलल अददिल क़लील, और एक जम्म गफ़ीर थोड़े से लोगों पर भड़क उठता है. वलिज़ालिक लम यग़फ़ल मुलूक वर्रुअसाउ अयंशउ सुहबम मिनल अवहाम, इसी वजह से यानी इसी खौफ की वजह से बादशाह और रुअसा अवहाम के बादलों के पैदा करने से, वयुहय्यु क़िसफ़म मिनल अबातिल वल खराफ़ात, और बातिल और खराफ़ात के बाद बादल, सुहबन ये बादल तैयार करने से कभी भी गाफिल न हुए. क्यों? लियक़ज़िफ़ू फ़ी उक़ूलिल आम्मति, ताकि इसके ज़रिए से आम्मतुन्नास की अक़लों को बर्बाद करे. क्योंकि अगर लोगों के अक़लों को बर्बाद नहीं करेंगे तो एक दिन यही नूर इलाही वो इनके दिलों को, ये गफलत के पर्दे जो घेरे हुए हैं इनके अफकार पर, इनके दिलों पर, तो वो उनको पाड़ कर इन लोगों की हिदायत की तरफ रहनुमाई कर देंगे, फिर ये हमारे इख्तियार से निकल जाएंगे. तो लिहाजा ये बादशाह, ये रुअसा, ये उनके लिए वो अपने तरतीब से मुख्तलिफ अगलात वग़ैरह ये चीज़ें अवहाम ये पेश करते रहते थे. जी यहाँ पर ये चंद अल्फाज हैं, ये आखिरी लफ्ज़ फ़युग़ल्लिज़, ये फिर अगले स्लाइड के साथ होगा. बसीस, बसीस ये चमक को कहा जाता है. बाब ज़रब से यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है बसन बसीसन, रोशन होने, चमकने के माना में ये आता है. और इसके अलावा ये बाब फ़अल से भी इस्तेमाल हो सकता है बस बसतन, आंखें खोलने के माना में. और अगर बाब तफ़ईल से लिया जाए तबसीसन, तो ये भी कोपल निकलना, आंखें खोलना, इस माना में ये आता है. यफ्तिक़ु फ़तक़ा, बाब ज़रबा और नसारा से फ़तक़न, पाड़ने के माना में ये आता है. और इसके अलावा बाब समिआ से अगर इसको ले फ़तक़न, तो ये सरसब्ज़ होने के माना में आता है. इसको अगर हम बाब इफ़आल पर ले जाए, अफ़तक़ युफ़्तिक़ु इफ़्ताक़न, बाब इफ़आल से इफ़्ताक़न मज़दर इसका आएगा कुल जाना, इस माने में ये फिर आएगा. युमज़्ज़िक़ु, मज़्ज़क़ युमज़्ज़िक़ु तमज़ीक़, बाब तफ़ईल से तमज़ीक़न, बखेरने के माना में ये आएगा. यहाँ पर ये बाब ज़रबा से इस्तेमाल हुआ है मज़क़न, और मज़क़तन भी आता है बाब नसरा से पाड़ने के माना में. इसको अगर हम बाब मुफ़ाअला से ले मुमाज़क़तन, तो फिर दौड़ने में, आगे बढ़ने के माना में ये आएगा. इसके अलावा अगला लफ्ज़ जो है यसूर, यसूर सौर,
باب نصارہ سے ثورن ثورانن، یہاں پر باب نصارہ سے ہی استعمال ہوا ہے، جوش میں آنے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، اور باب تفعیل سے تصویراً جوش دلانے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اچھا جی، صحباً یہ جمع ہے، مفرد اس کا صحاب آتا ہے، بادل کو کہا جاتا ہے، صحباً جمع ہے، اور اگر مفرد اس کا صحابتن ہو تو پھر جمع اس کی صحائب آئے گی اس کے حساب سے۔ اگلا لفظ ہے کسفن۔ کسفن یہ ٹکڑے کو کہا جاتا ہے، اس کا مفرد کسفتو آتا ہے، اور اس کے علاوہ جمع اس کے کسفن کے علاوہ کسفن، اکسافن، کسوفن، یہ تینوں طرح کی جمع اس کا استعمال وہ ہو سکتا ہے۔ جی تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف، یہ اس کے ساتھ انشاءاللہ جوڑیں گے۔ فَيَغْلُظُ الْحِجَابُ وَيَعْزُمُ الرَّيْنُ وَيَخْتَنِقُ بِذَلِكَ یا وَيُخْتَنَقُ بِذَلِكَ نُورُ الْفِطْرَةِ، جس کی وجہ سے عقلوں پر پڑا ہوا پردہ مزید موٹا ہو جائے اور میل کچیل مزید ہو جائے، اور اس کی وجہ سے نور فطرت کا گلا گٹ جائے۔ وَيَتِمُّ لَهُمْ مَا يُرِيدُونَ مِنَ الْمَغْلُوبِينَ لَهُمْ، اور جو کچھ وہ اپنے مغلوبین سے چاہتے ہیں وہ پورا ہو جائے، مکمل ہو جائے۔ وَصَرَّحَ الدِّينُ بِاللِّسَانِ رُؤَسَائِهِ أَنَّهُ عَدُوُّ الْعَقْلِ، مذہب نے اپنے رؤساء کی زبانی اس بات کی تصریح کی کہ وہ عقل کا دشمن ہے۔ وَعَدُوُّ كُلِّ مَا يُثْمِرُهُ النَّظَرُ إِلَّا مَا كَانَ تَفْسِيرًا لِكِتَابٍ مُقَدَّسٍ، اور ہر اس شے کا دشمن ہے جس کا فائدہ فکر دے سوائے اس کے کہ جو کتاب مقدس یعنی قرآن کریم کی تفسیر ہو۔ وَكَانَ لَهُمْ فِي الْمَشَارِبِ الْوَثَنِيَّةِ يَنَابِيعٌ لَا تَنْضَبُ وَمَدَدٌ لَا يَنْفَدُ، ان کے بت پرستی والے گھاٹوں میں ایسے ایسے چشمے تھے جو خشک نہیں ہوتے تھے، اور ان کی ایسی پریاد رسی تھی جو ختم نہیں ہوتی تھی۔ هذه حالت الاقوام كانت في معارفهم، اقوام کی یہ حالت ان کے شہرت کے مطابق تھی۔ وذلك كان شأنهم في معايشهم، اور اس کی وجہ ان کی معاشی حالت تھی۔ عبید اذلاء حیارى فی جہالت عمیاء، کہ غلام ذلیل اور اندھی جہالت میں حیران تھے۔ اللہم الا بعض شوارد من بقایا الحکمت الماضیت، ہاں مگر چند ایک سوائے ان بعض لوگوں کے جو حکمت ماضیہ اور شرائع سابقہ کے باقی ماندہ تھے۔ آوت الی بعض الاذہان، جنہوں نے بعض ذہنوں کی طرف فنا لی، آوت پناہ لینا۔ ومعہا مقت الحاضر، جبکہ ان کے ساتھ حاضر کا بغض تھا۔ ونقص العلم بالغابر، اور باقی کے ساتھ علم کی کمی تھی۔ یہاں پر یہ تین الفاظ ہے جی۔ پہلا اس میں سے الرین، رین یہ میل کچیل کو کہا جاتا ہے۔ باب ضربہ سے یہ یہاں پر استعمال ہوا ہے، رینن یا ریونن مصدر بھی اس کا آ سکتا ہے۔ غالب ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے اگر اس کے صلہ میں با آ جائے اور یا اس کے علاوہ علا آ جائے تو یہ اسی معنی میں آتا ہے۔ اگلا لفظ ہے شوارد، جمع ہے، مفرد اس کی شاردتن، اجنبی کو کہا جاتا ہے، نامانوس، اور یہاں پر اس کا معنی مراد جو ہے وہ شواذ لیا گیا ہوا ہے، شاذ اجنبی خلاف قیاس، تو اسی حساب سے اس کا معنی لیا گیا ہے۔ مقت
مقتل حاضر مقتا. باب نصارہ سے جی یہاں پر استعمال ہوا ہے مقتن بہت زیادہ بغض رکھنے کے معنی میں، اور اگر باب کرمہ سے مقاتتن مصدر آ جائے ناپسند ہونے کے معنی میں، اور باب تفعیل سے تمقیتن مبغوض کر دینے کے معنی میں آتا ہے. بڑھتے ہیں اپنے آخری سلائیڈ کی طرف. صارت الشبہات على اصول العقائد وفروعها بمن قلب من الوضع وانعكس من الطبع. عقائد کے اصول اور فروع پر اس چیز کی وجہ سے جو اپنے وضع سے بدل گئی اور اپنی طبیعت سے منعکس ہو گئی، اس کے بارے میں شبہات پھیل گئے. فکان یردنس فی مظنۃ الطہارہ، تو طہارت کے گمان پر میل کچیل دکھائی دینا. والشرہ یا شرہ حیث تنتظر القناعہ، جہاں قناعت کا انتظار کیا جاتا وہاں حرص دکھائی دیتی. والدعارۃ حیث ترجى السلامۃ والسلام، جہاں امن اور سلامتی کی امید کی جاتی وہاں جنگ اور فتنے. مع قصور النظر عن معرفة السبب وانصرافه لأول وهلة إلى أن مصدر كل ذلك هو الدين. سبب کے پہچاننے سے نظر و فکر کی کمی اور اول وہلہ میں اس کی نظر کا اس بات کی طرف چلنا کہ ان سب کا مصدر دین ہے کے ساتھ دکھائی دیتے. فاستول الاضطراب علی المدارک، اضطراب حواس پر غالب آ گیا. وذهب بالناس مذہب الفوزی فی العقل والشریعت معا، لوگوں کو عقل اور شریعت میں مشترک مذہب ایک ساتھ لے گیا. وظہرت مذاہب الاباحیین والدہریین فی شعوب متعددت، اباحیین اور دہریین ان کا مذہب مختلف جماعتوں میں ظاہر ہوئے ان کے مذاہب. وکان ذلک ویلا علیہا فوق ما رزعت به من سائر الخطوب، اور یہ اس قوم پر ان تمام مصائب سے بڑی ہلاکت تھی جس میں وہ مبتلا ہوئی. یہاں پر یہ کچھ الفاظ ہے جی. پہلا دعارہ، یہ برائی کو فسق کو کہا جاتا ہے. دعارتن یہاں پر سمعہ اور فتح سے استعمال ہوا ہے بدکار ہونے کے معنی میں، اور اگر باب سمعہ سے دعارن عین کے حرکت کے ساتھ آ جائے تو پھر یہ بوسیدہ ہونے کے معنی میں آئے گا. باب تفاعل سے تدعرن خبیث ہونے کے معنی میں یہ آئے گا. المدارک درک، درک یہ باب افعال سے یہاں پر استعمال ہوا ہے ادرک یدرک ادراکن لاحق ہونے کے معنی میں، اور تدریک اگر لیا جائے تدریک تو یہ پے در پہ برسنے کے معنی میں آتا ہے، بالکل مسلسل ایک دوسرے کے پیچھے آنے کے معنی میں. اور باب تفاعل سے تدارکن تلافی کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اچھا یہاں پر یہ اباحیین، اباحی مفرد اس کا، اباحیین کا مفرد اباحی آتا ہے. یہ ممنوعات کو کرنے اور مامورات کو چھوڑنے کی اجازت دینے والے کو کہا جاتا ہے. تو اباحتن مصدر اس کا باب افعال سے آتا ہے ظاہر کرنا یا مباح کرنا اس معنی میں، اور اگر باب نصارہ سے اس کو لیا جائے بوحن تو یہ ظاہر ہونے کے معنی میں آتا ہے. دہریین آخری لفظ ہے، مفرد اس کا الدہری آتے ہیں. یہ بدین وغیرہ یہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کہ یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ عالم قدیم اور غیر مخلوق ہے. یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو کہا جاتا ہے. باب فتح سے دہرن
واقعہ ہونا اس کو کہا جاتا ہے، اور دہر یہ زمانے کو بھی کہا جاتا ہے، مصیبت کو بھی کہا جاتا ہے، بہت سارے میں اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ جی تو عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز سمجھ آپ کو آ چکی ہوگی، تو انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔